کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بطل حریت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ جو بڑا بیٹا تھا وہ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری تھا، اس کے بعد سید عطاء المحسن شاہ بخاری تھے، پھر سید عطاء المومن شاہ بخاری تھے، پھر سید عطاء المہیمن شاہ بخاری تھے۔ یہ جو تھے سید عطاء المحسن شاہ بخاری، یہ دوسرے نمبر پر تھے بھائیوں میں، اور جب میں ان کے ساتھ ہوا تو اس وقت یہ مجلس احرار اسلام کے مرکزی امیر تھے۔ بہت خوبصورت قاری تھے، خطیب تھے، پھر ابن خطیب تھے، پھر خطیب بنی ہاشم تھے۔ زبانوں پر بھی ان کو بڑا عبور تھا، ایک ایک لفظ کے زبر زیر کا خیال رکھتے تھے۔ مجھ میں جو تھوڑی سی خطابت کی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے یہ انہی سے ہے، اور بہت سارے علاقوں میں دیہاتوں میں جانے کی وجہ سے زبان میری ذرا وہ تھوڑی مکس اپ ہو جاتی ہے، لیکن ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ جو زبان بولتے تھے ڈوب کر بولتے تھے، خاص کر اردو زبان۔ ہوا یہ کہ آپ جائیں تو خونی برج سے دہلی گیٹ کی طرف ایک مینار والی مسجد ہے، مشہور ہے، اس میں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ پڑھایا کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو، یہ تاریخی باتیں ہیں، اور مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہا کہ کل کلاں کو اگر قادیانی آسمان پر بھی چلا جائے تو محمد علی اپنا ختم نبوت کا دفتر وہیں کھولے گا۔ آج آپ اس کو ٹیکنالوجی کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ جی وہیں انہوں نے عید پڑھانی تھی، عید الفطر تھی غالباً، اور میں طالب علمی کے دور سے ہی یوں سمجھو کہ خطیب تھا، کہ میں اس وقت بھی ابھی میری مونچھیں بھی نہیں آتی تھیں تو میں جمعہ نہیں آ رہی تھیں کہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، نماز کوئی اور پڑھاتا تھا۔ حضرت مولانا اقنواط جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی میں زیادہ جذباتی تقریر کرتا تھا، لیکن ان کی جذبات اور قسم کے بامقصد تھے، میرے جذبات صرف تقریر کی تھے۔ پیر لدھے شاہ ایک مسجد ہے جو آپ خونی برج سے جائیں، یہ ٹی بی روڈ پر اس طرف جائیں تو آگے کر کے ہے، میں وہاں اس دور میں طالب علمی کے دور میں جمعہ پڑھاتا، پھر بعد میں بھی میں جمعہ پڑھاتا تھا، یہ 82 کی بات کر رہا۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا بھی آپ بھی جمعہ پڑھا کر میرے پاس آ جائیں اور پھر اکٹھے چلیں گے۔ میں نے اپنی جگہ عید پڑھائی، جمعہ نہیں بلکہ عید کی بات ہے، عید پڑھائی، انہوں نے اپنی جگہ عید پڑھائی، میں عید پڑھا کے مسجد میں پہنچ گیا۔ وہ اب بھی مسجد ہے اور اب بھی ہمارے مسلک والے دوستوں کے پاس ہے، اور اب بھی میرا اس وقت بھی میرا شاگرد اس مسجد میں امام اور خطیب۔ تو جب میں شاہ جی کے پاس پہنچا تو شاہ جی نے کہا چلو اب گھر چلتے ہیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ہم دونوں رکشے پر بیٹھے، کہا کہ آج عید ہے، آج ابو جی کے پاس بھی چلتے ہیں، قبرستان چلتے ہیں۔ تو جب آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا کہ شاہ جی کی قبر سادہ ہے، صرف 4 دیواری تو ہے، باقی کوئی ملمہ سازی نہیں ہے، ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ تو اندر ہم گئے تو حضرت شاہ صاحب نے دعائے مغفرت کی شریعت اسلامیہ کے مطابق، میں نے بھی دعائے مغفرت کی۔ دعائے مغفرت کے بعد جو میں آپ کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، ایک پکی مٹی کی دوری جس میں پانی ہوتا ہے اور وہ پرندے پی رہے تھے، وہ پڑی تھی، وہ جو 4 دیواری ہے اس کے اندر۔ شاہ جی نے وہ اٹھائی فاتحہ وغیرہ کے بعد، کھینچ کے ماری اور اس سڑک پر اس کو پھینکا اور وہ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا؟
تو شاہ صاحب نے فرمایا آج یہ آ رہی ہے، کل کوئی اور اینٹ آئے گی، کل کوئی اور چیز آ جائے گی، کوئی اور آئے گی، یہ تو شرک کا گڑھ بن جائے گا۔ ہم اپنے زندگی میں اپنے باپ کی قبر پر کسی قسم کا کوئی شرک یا بدعت نہیں ہونے دیں۔ یہ ہے بنیاد، یہ چیز ہوگی تو اور کام بڑھتا رہے گا۔ اب تو کہتے ہیں یہ چراغ جلانے دو، فلاں کرنے دو، نہیں کیا انہوں نے۔ اور آج بھی اس وقت بھی وہاں اور قبریں بھی ہیں، مومن شاہ صاحب کی بھی ہو گئی، مہیمن شاہ صاحب کی بھی، پھر محسن شاہ صاحب کی اپنی اہلیہ کی بھی ہے، پھر حضرت محسن شاہ صاحب ان شاہ صاحبان کی والدہ ماجدہ کی ہے۔